تو اس میں اصل میں یہود کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کی کتابوں میں تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، انہوں نے اس علم کو اپنے حد تک محدود رکھا، لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ تو بخل یہی ہوتا ہے کہ جس مقام پر اللہ کی نعمت کو خرچ کرنا چاہیے اس مقام پر اسے خرچ نہ کرنا، اسے بخل کہتے ہیں۔ لہذا ایک کتمان علم کے مرتکب ہوئے، یعنی علم کو انہوں نے چھپا لیا، ان لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت وعید بیان فرمائی اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب، ذلت والے عذاب کی وعید بیان کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم کو چھپانا یہ حرام اور گناہ ہوتا ہے، لیکن ہر مقام پر حرام اور گناہ نہیں ہوتا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے جو ضمناً ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک ہے کہ لوگوں کی ضرورت کا علم، اور اس کی وجہ سے لوگ کوئی فتنے وغیرہ کا میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے، نہ بیان کرنے والا خود کسی فتنے کا شکار ہوگا، ایسی صورت میں علم کو چھپانا ممنوع ہوتا ہے۔ تو جیسے لوگوں کو شرعی مسائل سکھانا، ان کی ضرورت کے مسائل بتانا، یہ ایک مفتی ہے، اگر کوئی اس سے آ کے فتویٰ طلب کرتا ہے اور اس کو فتوے کی ضرورت ہے، مفتی دے بھی سکتا ہے، تو اس کو علم چھپانا نہیں چاہیے۔ ہاں فتویٰ دینا اس پہ واجب بھی نہیں، وہ منع بھی کر سکتا ہے کہ آپ کسی اور سے جا کر لے لیں، لیکن علم چھپانے کی نیت سے اس کو نہ بتانا، محروم رکھنا، یہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی علم کا اظہار باعث فتنہ ہو، جیسے بعض اوقات کسی نے سوال کیا کسی عالم دین سے، اور عالم کو یہ یقین ہے کہ اگر میں اس کا جواب دیتا ہوں تو یہ جواب بہت سوں کی دل آزاری کا سبب بنے گا اور ان کی طرف سے پھر ریئیکشن ہوگا اور ہنگامے ہو جائیں گے، اس کی بنا پر کف لسان ثابت ہے، بزرگان دین سے ثابت ہے کہ زبان کو بند رکھا جائے۔ اسی طریقے سے اگر حکمتاً علم کو چھپایا، کسی نے پوچھا نہیں ہے لیکن وہ ظاہر بھی نہیں کرتے کہ ظاہر کروں گا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، سامنے والوں کے ذہن اس علم کو سنبھالنے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، تو بھی علم کو چھپا لینا شرعاً جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بعض باتیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر میں تمہارے سامنے ظاہر کر دوں تو تم میری گردن کاٹ دو گے۔ تو اس سے مراد یقینی سی بات ہے کہ وہ علوم ہوں گے جن کو ظاہر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور وہ ایسے علوم، ایسے اسرار و رموز ہوں گے کہ جو عام لوگوں کی عقل اس تک نہیں پہنچ پائے گی اور فتنے کا باعث بنے گا، مسائل ہو جائیں گے۔ اس لیے علم چھپانے میں حرج نہیں، تو چونکہ ان کے لیے تو علم کو ظاہر کرنا لازم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کرنی چاہیے تھیں تاکہ لوگ ایمان اور اسلام کی طرف مائل ہوتے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے اور اسلام کو تقویت ملتی، لہٰذا ان کے لیے یہ وعید بیان کی گئی ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور اخروی دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور وہ شخص کے جس شیطان جس کا ساتھی ہو گیا، فساء قرینا، تو یہ کیا ہی برا ساتھی ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے بھی وہی عذاب ہوگا جو اوپر بیان کیا کہ ذلت والا عذاب ہے۔ ان میں پہلا بیان کیا کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرنے سے مراد جو قابل مذمت ہے یہ ہے کہ آدمی اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ نہ کرے، بلکہ فقط لوگوں کو مروب کرنا، متاثر کرنا، ان سے کچھ دنیاوی نفع حاصل کرنا، ان سے کوئی دنیاوی نقصانات سے بچنے کا ارادہ کرنا، اور اسی طریقے سے تعریفی جملے سننے کی نیت سے کچھ آدمی خرچ کرے، تو یہ سب حرام شرعاً ممنوع ہوتا ہے اور ریاکاری میں داخل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور ان کے لیے عذاب کی وعید بیان فرمائی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ وہ اگر مال خرچ کر رہا ہے تو کس نیت کے ساتھ۔ اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت تو ہے، لیکن یہ نیت ہو کہ میں دکھا کے اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ لوگ ترغیب پائیں گے اور میرے اس عمل کو دیکھنے کے بعد ان میں بھی جذبہ بیدار ہوگا اور وہ خرچ کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو ایسا لوگوں کو دکھا کر خرچ کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی اپنے باطن کی حفاظت تھوڑی سی دشوار ہو جاتی ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی چھپا کر دے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی خرچ کرے۔ چنانچہ ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں کیا اس لیے تو نہیں کر رہا تاکہ لوگوں کے تعریفی جملے سننے کو مل جائیں، مجھے مقام عزت حاصل ہو جائے، لوگ مجھ سے مروب و متاثر ہو کے مجھے عزت کے مقام پہ بٹھانے لگ جائیں، میرے لیے تعریف کی جائے، مجھے دنیاوی فائدے حاصل ہو جائیں، لوگ متاثر نظر آئیں، مروب نظر آئیں،
اور ان کے قلوب میرے سامنے مسخر ہو جائیں، اس قسم کے فاسد نیتوں کے ساتھ اگر خرچ کیا تو یہ مقبول نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب دے گا۔ اور اس میں یہ بھی آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت میں فساد کس حد تک ہے۔ اگر صرف فساد ہی فساد ہے، مثلاً اگر لوگ نہ ہوتے، کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا، تعریفی جملوں کی توقع نہ ہوتی تو بالکل خرچ نہ کرتا، صرف اس لیے خرچ کیا تو بالکل ثواب نہیں ہے اور شدید عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر یہ ہے کہ یہ تعریفی جملے اگر نہ بھی ہوتے تب بھی وہ خرچ کرتا، لیکن اب لوگوں کی تعریف کے یقین کی وجہ سے، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے، مزہ حاصل ہو رہا ہے، اس کا تصور جو ذہن میں آیا، اس وجہ سے خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا کا ارادہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں جتنا اللہ کی رضا کا ارادہ ہوگا اتنا ثواب ملے گا، اور جتنا فاسد نیتیں ہوں گی اتنا عذاب ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں پھر ان سب کے لیے یہ عذاب ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور ان لوگوں کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے، اخروی دن پر ایمان لاتے اور خرچ کرتے ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اور یہ بڑا نفیس سوال ہے کہ ان کا آخر نقصان کیا ہے۔ اگر آج کوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، ان کو نبی تسلیم کر لیتا ہے، تو بتائیے اس میں نقصان کا پہلو کون سا ہوگا؟ مسلمان ہو جانے میں کیا نقصان؟ اگر یہ آدمی سوچے کہ نہیں مسلمان ہوں گا تو بہت سارے احکامات پورے کرنے ہوں گے، بہت ساری عبادات کو اختیار کرنا پڑے گا، تو کوئی بھی مذہب ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتا۔ کسی بھی مذہب کو آپ لے لیجئے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی عبادات ان کے انداز سے، مثلا آپ یہودیت کو لے لیجئے، عیسائیت کو لے لیجئے، انہوں نے اپنے مذہب کا رنگ تبدیل کر دیا، اس کو ختم، اس کی جو عبادات اس پہ ان میں لازم تھیں یا جو دیگر معاملات تھے انہیں فراموش کر دیا، وہ الگ بات ہے، ورنہ آپ توریت وغیرہ اٹھا کے پڑھیں، انجیل پڑھیں تو بہت سارے احکامات آپ کو ان میں بھی ملیں گے۔ تو ہر مذہب میں کچھ احکامات ہوتے ہیں، کچھ ممنوع اشیاء ہوتی ہیں، احکامات کو پورا کرنا ہوتا ہے، ممنوع اشیاء سے بچنا لازم ہوتا ہے۔ تو اسلام میں آنے کے بعد کوئی نیا کچھ نہیں کرنا پڑے گا، وہی چیزیں ہیں، بس اپنے آپ کو احکامات خداوندی کے تابع بنانا ہوگا، انہیں پورا کرنا ہوگا، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو کوئی الحمدللہ نقصان کا پہلو اس میں نہیں ہے، فائدے ہی فائدے کا پہلو ہے کہ اخروی عذاب سے آدمی بچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے مقام یعنی جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہے، تو نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں فرمائے گا۔ لہذا اگر کوئی ایمان نہیں لے کر آتا تو اس کا اپنا قصور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا فرما دیتا ہے۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایک نیکی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی مثل 10 عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر 2 کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا فرما دے گا، لیکن آگے پھر ارشاد فرمایا وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ جیسا نیکی کی صورت ہوگی، جیسا اخلاص اس کو ادا کرتے ہوئے آدمی قائم رکھے گا، اللہ تعالیٰ ویسے اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بڑی نیکی ہوگی، انتہائی اخلاص سے کی گئی ہوگی، تو پھر اللہ کے فضل کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار عطا فرمائے گا۔